سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا وہ جامع حصہ جس کی بنیاد پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تدریجاً تعلیم اور اصلاح کی غرض سے ہر جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے. اسی عنوان کے تسلسل میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی شان اور ذکر کی اہمیت بیان ہو رہی تھی. گزشتہ جمعہ بھی اس حوالہ سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی اور انشاءاللہ کچھ اہم اور ضروری باتیں آج کی نشست میں بیان کی جائیں گی. گزشتہ جمعہ میں نے جو آخری حدیث بیان کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم پر اپنی رسیاں بچھائے ہوئے ہے اور اس کوشش میں ہے کہ وہ انسان کو رسیوں میں جکڑ لے. جب اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور بھولے سے بھی اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے. التقم قلبہ، تو شیطان فوراً اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور پورے جسم کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اب یہاں سے
یہ قانون اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان تم پر قبضہ نہ جمائے تو پھر تمہیں ہر وقت میرا ذکر کرنا پڑے گا، ہر وقت میری یاد تمہارے دل و دماغ پر موجود رہنی چاہیے، اور اگر ذرہ برابر بھی تم غفلت دکھلاؤ گے، بھولے سے بھی میرا ذکر تمہارے دل، دماغ اور زبان سے ہٹے گا تو سمجھ لو کہ شیطان نے تمہیں رسیوں سے جکڑ لیا ہے اور تم اس کے قیدی بن گئے ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کا قیدی بننے سے محفوظ فرمائے، اور اس کی وہ رسیاں اور وہ زنجیریں جس سے وہ ہمیں قابو کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں وہ توڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہاں انسان کو ذکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک قانون بیان کیا، جس کی میں کچھ تشریح انشاءاللہ ابھی کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر دم رہنا چاہیے، چونکہ انسان اور مسلمان کے ایمان کی بقا، اس کے اعمال کی حفاظت، اس کے کردار کی حقیقت اور اس کی زندگی کے ہر لمحے کی حفاظت اور اجلا پن یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ گویا اللہ کا ذکر اتنا بنیادی ہے کہ انسان کے لیے دو راستے ہیں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے اور اللہ کی ذات اس پر اپنے کرم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ تجلیات بھیجے، اور یہ اپنے اس انسانی وجود میں حقیقی انسان بن کر رہے، وہ صرف ذکر اللہ میں مخفی ہے اور اسی میں موجود ہے۔ اور اس انسانی ڈھانچے کو شیطان بنانا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا انسانی ڈھانچہ شیطان بن جائے تو پھر اس کو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ گویا کہ ذکر سے دور رکھنے سے انسان کا یہ انسانی وجود اور یہ ڈھانچہ، یہ ظاہری شکل و صورت، یہ حسن و جمال کا پیکر حقیقت میں مجسمہ شیطان بن جاتا ہے، چونکہ قیدی جس کا قیدی ہوتا ہے اسی کے ماتحت ہوتا ہے، اس کو وہی قانون ماننے ہوتے ہیں جن کا وہ قیدی ہوتا ہے۔ جب انسان شیطان کا قیدی ہوگا تو پھر شیطان کی ہر بات اسے ماننی ہوگی، چونکہ اس نے انسان کے جسم کو باندھ کر رکھا ہے، پھر انسان اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اور صرف ظاہری طور پر نہیں باندھتا، التقم قلبہ، وہ تو دل میں گھس کر قبضہ جما لیتا ہے۔ اگر صرف ظاہری اعضاء باندھتا تو کوئی کہہ سکتا تھا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا دل تو نہیں بندھا ہوا، دل سے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہماری زبان تو نہیں بندھی ہوئی، ہم اونچی آواز سے نہ صحیح لیکن اپنی آہستہ آواز میں تو اس کو برا کہتے ہیں، اس کے مخالف ہیں۔ لیکن حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے، دل میں قابض ہو جاتا ہے، دل کی ہر خواہش پر وہ اپنا قبضہ جما لیتا ہے، پھر انسان کے دل سے جو بھی خواہش نکلتی ہے وہ شیطانی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر کرنے کی بھی 3
بڑی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کرے، اور زبان جب بھی ہلے اللہ کے ذکر کے لیے ہلے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر اپنے دل سے کرے، جب بھی انسان کا دل دھڑکے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ دھڑکے، جو سانس باہر آئے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو، جو سانس اندر جائے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو۔ ایک منٹ میں جتنی دفعہ دل دھڑکتا ہے، چاہے وہ آہستہ دھڑکے یا تیز دھڑکے، جس پوزیشن میں بھی وہ حرکات و سکنات اس کی ہوں، ہر حرکت پر اللہ کا نام اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گویا کہ انسان کی زندگی کہ ہر سانس کے ساتھ اور ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جب انسان کا دل ہر حرکت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، شیطان کبھی انسان کے قریب نہیں آ سکتا، اسے دل میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا ہوا اپنے دل سے ذکر کرتا کرتا اپنی روح تک پہنچ جائے اور اپنی روح سے اللہ کا ذکر کرے۔ انسانی وجود میں سب سے قیمتی چیز ہے زبان۔ جب انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے انسان ہے، اس کے کلام سے، اس کے تکلم سے، گفتگو سے۔ اور اگر وہ بول نہ سکے تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ہے جی، یہ تو ہے ہی بے زبان۔ یہ تو معاشرے کا کوئی ایسا فرد تو ہے نہیں جو کسی کام کا ہو، بے زبان ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسانی ڈھانچے میں زبان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رکھو، تاکہ تمہاری زبان اللہ کو اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے، اس کی یاد پر تمہارا دل اس یاد کو اپنی طرف کھینچنے لگ جائے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو بات زبان پہ آتی ہے وہ آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے۔ بار بار تکرار ہوتا ہے تو دل مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، وہاں بار بار اللہ کی بات ہوتی ہے، انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اہل علم کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بار بار علم کی بات ہوتی ہے، دل علم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو انسان کا دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل معاصی وہ برائی کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں تو دل بھی مائل ہو جاتا ہے۔ غرضے کہ زبان سبب ہے انسان کے کردار کو بدلنے کی۔ جس معاشرے میں بھی بیٹھو گے، اس معاشرے کا جو طبقہ جس بات کا زیادہ ذکر اور تذکرہ کرے گا وہی بات دل قبول کرے گا۔ اب زبان پر اگر اللہ کا ذکر ہوگا، بار بار زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا تو دل کہتا ہے زبان ذرا ادھر نیچے بھی فیض پہنچا، یہ تو اللہ اللہ کر رہی ہے، میں بھی بے تاب ہوں، مجھے بھی ذرا اللہ اللہ سکھا۔ پھر فوراً دل مائل ہوتا ہے، زبان سے وہ الفاظ لیتا ہے اور اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ پھر دل کی دھڑکنیں بھی وہی جملہ کہتی ہیں جو زبان کہہ رہی ہوتی ہے۔ اور دل ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دل کو ٹھیک کر لو۔
جب یہ تمہارا دل ٹھیک ہوگا تو تمہارا پورا وجود ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر دل خراب ہے تو تمہارا پورا وجود خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس دل سے جو خون چل کر جاتا ہے وہ پورے جسم کو، اس کی حرکتیں پورے جسم کو، اس کی دھڑکنیں پورے جسم کو اپنے ساتھ لازم کیے ہوئے ہیں۔ جس طرف یہ جائے گا پورا جسم اسی طرف جائے گا، اور جب دل کہتا ہے اللہ، دل بے تاب ہوتا ہے اللہ کے لیے، تو ادھر سے روح مضطرب کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے میرا بڑا اچھا دوست دل وہ بھی دیوانہ ہو گیا کسی کا، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جس کا یہ دیوانہ ہو گیا۔ پھر وہ دل کو کہتی ہے روح، محترم میرے یار، میرے دوست، تو کس کا دیوانہ ہو گیا ہے؟ ہر وقت اسی کی یاد میں رہتا ہے، مجھے بھی تو اپنا یار دکھلا۔ تو دل اسے کہتا ہے ذرا ادھر متوجہ ہو، تیرا میرا یارانہ بڑا پکا ہے، چونکہ تو اور میں ایک ساتھ چلتے ہیں، روح اور دل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ہم تو ہاتھ پکڑ کر چلنے والے دوست ہیں، ذرا ادھر متوجہ تو ہو نا میرے پاس، میرا یار کون ہے؟ روح متوجہ ہوتی ہے تو دل کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ روح تڑپ کر کہتی ہے او میرے دوست، میرے جان، یہ تو نے یار کہاں سے لایا، کب سے لایا، مجھ سے کیوں چھپا کے رکھا؟ اسی یار کی تلاش میں تو میں تیرے جسم میں ماری ماری پھرتی ہوں۔ میں چونکہ عالم ارواح سے آئی ہوں، وہاں پر اسی یار نے مجھ سے پوچھا تھا الست بربکم، تو میں نے وہاں کہا تھا بلا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا تو ہی تو رب ہے، دنیا میں آ کر میں اس کو تلاش کرتی تھی، تو نے اس کو پا لیا، جلدی کر میری ملاقات بھی کرا اور بتلا دے یہ عالم ارواح سے تیری تلاش میں دنیا میں آئی ہوئی بھٹک رہی ہے۔ پھر یہ دل کے ذریعے سے روح بھی اللہ کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی روح اللہ کی دیوانی ہو جائے، اللہ کی طرف جڑ جائے، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جائے، پھر یہ انسان کا وجود بشری وجود نہیں رہتا۔ حقیقت کے لحاظ سے تو یہ خاکی جسم ہوتا ہے، لیکن اللہ اس روح کی حقیقت کو بدلنے کے ذریعے سے اس خاکی جسم میں بھی اپنی روحانی فیض کی ایسی عکاسی کرواتے ہیں کہ اس کے ذرے ذرے سے اللہ کا نور ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اہل نظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھنے میں تو خاکی ہے لیکن اس کے وجود سے نور نظر آتا ہے۔ اہل نظر پھر پوچھتے ہیں میاں کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کن کے ساتھ تمہاری دوستی ہے؟ اس لیے عزیز دوستو، اگر انسان نے اپنے آپ کو شیطان کے تسلط سے بچانا ہے تو اسے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا 3 مقامات پر۔ کتنے مقامات پر؟ اونچی آواز سے بول۔ پہلا مقام ہے زبان، زبان اللہ کا ذکر کرے۔ دوسرا مقام ہے روح، قلب، دل اللہ کا ذکر کرے۔ تیسرا مقام ہے روح، روح اللہ کا ذکر کرے، لسان سے ہوتا ہوا قلب پر، قلب سے ہوتا ہوا روح پر، اور پھر روح جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو انسان کا پورا وجود اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو کہتے ہیں ابلیس ذرا دیکھ میرے بندے کو، تو نے رسیاں ڈالی تھی اس کو قبضہ کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، میں نے تو کوئی رسی بھی نہیں ڈالی، میں نے کوئی زنجیر بھی نہیں ڈالی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف اس
کو اتنا کہا ہے میرا ذکر کر، اب یہ میرا ذاکر بن چکا ہے، تجھے جرت ہے تو قریب آ کر مقابلہ کر۔ تو بڑے چیلنج دیا کرتا تھا کہ یہ میدان ہے لوگوں کا، اس میدان میں اللہ تیرا مقابلہ کروں گا، تو آ مقابلہ کر۔ اور اس وقت شیطان کھسیانی بلی بن کر بھاگ رہا ہوتا ہے اور میرا رحمان خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنا قیمتی انسان ہے وہ، جس کے وجود کو دیکھ کر اللہ مسکرائیں۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ، جس کے ذکر کو دیکھ کر، جس کے وجود کو دیکھ کر اللہ فخر کریں۔ کتنا قیمتی انسان ہے وہ کہ جس کے اس کردار ذکر کو دیکھ کر اللہ نازاں ہو جائیں۔ یتفاخرون بہ ویتباہون بہ، اللہ تفاخر بھی کریں، تباہو بھی کریں اور بتلائیں کل مخلوق کو میرے بندے کو دیکھو مجسمہ ذکر بن چکا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفا۔ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یوں نہیں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِلِسَانِكَ، بلکہ کیا کہا فی نفسی کا، وذکر ربک، یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسی کا، اپنے نفس کے اندر۔ توجہ کرنا، علماء ترجمہ کرتے ہیں فی نفسی کا ای فی قلبی کا، اللہ کو یاد کر اپنے دل میں۔ میں یہاں ترجمہ قلب سے نہیں کرتا، میں یہاں ترجمہ کرنے لگا ہوں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کر اپنے رب کو اپنے نفس میں۔ لوگ پوچھتے ہیں نفس کیا چیز ہے؟ آؤ سنو میں بتلاؤں نفس کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا، انسان کے وجود میں اللہ نے دل رکھا، دل کے اندر خواہشات رکھی، دل میں خواہشات رکھی، خواہش کا نام اللہ نے نفس رکھا۔ دل تو دل ہے، دل کے اندر ایک چاہت ہے، ایک خواہش ہے، ایک اس کی وش ہے۔ دل چاہتا ہے میں یوں کروں، میں یوں کروں، میں یوں کروں۔ انسان کہتا ہے جی آج میرا نفس چاہتا ہے کہ میں یوں کروں۔ یہ جو چاہت ہوتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، میرے محبوب اپنے امتیوں کو بتلا دو، جب تمہارا نفس باغی بن جائے، جب تمہاری خواہشیں میرے مقابلے میں آنے لگ جائیں، جب تمہاری چاہتیں ابلیس کے راستے پہ چل جائیں، جب تمہاری چاہتوں پر شیطان نے اپنی راستہ، اپنی موٹر وے بنا لی ہو اور اس پہ گاڑی چلانا لگ جائے، جب تمہارے نفس کے اوپر شیطان اپنا اقتدار جما لے، پھر اپنے آپ کو بٹھا لو اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے نفس کے اندر یاد کرو۔ یا اللہ یاد تو کریں گے، کیسے یاد کریں؟ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، پہلا طریقہ یہ ہے تو رب کو یاد کر، پھر آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کر کے تضرعاً اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دے۔ میرے اللہ باغی ہو گیا میں تیرا، میرے اللہ شیطان نے مجھے قابو کر لیا، میرے اللہ شیطان نے مجھے برگلایا، میرے اللہ شیطان نے مجھے تیری بغاوت کے راستے دکھلائے۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ شیطان موٹر وے بنا کر گاڑی تیز رفتار میں لے کر آیا اور مجھے بھی ساتھ سوار کر لیا، میں بھٹک گیا، لیکن یا اللہ میں تجھے بھولا نہیں، راستے میں مجھے یاد آ گئی میں شیطان کا بندہ نہیں، اپنے رب کا بندہ ہوں جس نے مجھے پالا ہے،
میں اس کی گاڑی سے اتر کر واپس آ گیا ہوں میرے اللہ، تضرعاً آنکھوں میں آنسو ہو، عاجزی ہو، اور اپنا احساس ندامت ہو، گناہوں کا احساس ہو، دل کانپ رہا ہو، وخیفہ، اور اللہ کا خوف بھی طاری ہو، اتنا بڑا گناہگار ہوں اللہ کا، کس طرح اللہ کے سامنے جاؤں گا، جسم پہ لرزہ طاری، خوف اللہ کے جلال کا، خوف اللہ کی قدرت کا، خوف اللہ کی عظمت کا، الوہیت کا، خوف اللہ کے بڑے پن کا، لیکن عاجزی لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اس انداز میں جب تو اپنے رب کو یاد کرے گا، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، لیکن اپنے جولوں پہ ذرا غور کرنا، اتنا زیادہ چلانا نہیں، شور نہ کرنا، بلکہ معتدل انداز میں اپنے رب کو پکارتا جا، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ۔ یہ درمیانی آواز میں یا آہستہ آواز میں پکارنا تیرا کام ہے، عرش برین سے ہو کر میں تجھے کہوں گا جی میرا بندہ کیا کہتا ہے، بول ذرا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تضرع پہلی شرط یہ ہے کہ عاجزی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ چلا چلا کر نہیں، درمیانی آواز میں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، اسی طریقہ سے تفسیر مدارک والے نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے دون الجہر من القول، زیادہ چلا کر نہیں، درمیانی آواز میں، معتدل آواز میں، جس آواز سے بندے کا اظہار ہو جائے ابدیت کا، اظہار ہو جائے ذکر کا، اور ذکر کرتے کرتے اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ میرے سامنے یاد کرتے ہوئے آ گیا ہے، شیطان کی قید سے اس نے آزاد کروایا اپنے آپ کو۔ جب شیطان نے قید کیا تھا، میں اس کی طرف رحمت کی نگاہیں ڈال کر دیکھ رہا تھا کب اس کی قید سے آزاد ہو۔ جب اس نے میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا، میں نے شیطان کی زنجیریں توڑ ڈالی، واپس بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے کہا جلدی آ جا، جلدی آ جا، جلدی آ جا، میں تیری انتظار میں ہوں یا اللہ، میں تیرا دیوانہ تیرے پاس آیا۔ اللہ نے کہا سیدھا جا، جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے، میری جنت میں جا، اور جنت کے در و دیوار باغات سے میری رضا کی خوشبوئیں سونگنا شروع کر دے۔ تو کتنی شرطیں ہیں بولو؟ پہلی بات کہ اللہ کا ذکر، پہلی بات اللہ کا ذکر، دوسری بات عاجزی، تیسری بات اللہ کا خوف، لیکن عاجزی سے بھی پہلے، اللہ کے خوف سے بھی پہلے فی نفسی کا کیا ہے؟ فی نفسی کا، نفس کے اوپر اللہ کا ذکر کرو۔ کس پر؟ نفس پر اللہ کا ذکر کرو۔ اپنے نفس کو نیچے رکھو، اوپر اللہ کا ذکر رکھو۔ خواہش تمہیں یہ کہے کہ یوں کرنا ہے، فوراً اللہ کے ذکر کی ضرب لگا دو۔ نفس کو اللہ کے ذکر سے باہر مت نکلنے دو، نفس کو اتنا قابو کر لو کہ اللہ کے ذکر کو اس پر سواری بنا دو، اور نفس کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ اللہ کے ذکر کے تابع ہو جائے، نفس کو اتنا پابند کر دو کہ جدھر اللہ کا ذکر اس کو موڑے ادھر ہی مڑے، نفس کو اتنا پابند کر دو کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کبھی ہل نہ سکے۔ جب تمہارا نفس اتنا کنٹرول ہو جائے گا تو فوراً رب کی ربوبیت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور آج سارا جو فساد ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے، امت میں جو گندگی ہے، یہ سارا کا سارا مرکز ہے انسانی نفس کا۔
اور اللہ نے اس نفس کا علاج بتلایا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف سارے، آدمی ذکر کے لیے بیٹھے، آنکھیں بند کرے، تمام تر اپنی خواہشوں کو سامنے رکھے اور اوپر پڑھے اللہ 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 اللہ، اللہ کی ضرب۔ اور اگر آپ نے اس کی عملی صورت دیکھنی ہے تو کسی خاص قسم کے پٹھان سے پوچھ لینا جنہوں نے نسوار کی بھٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، وہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک لگا ہوا ہوتا ہے، نسوار بن رہی ہوتی ہے، دیکھی ہے کسی نے؟ وہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، ٹکلی مولا رگڑا اس کے اوپر ٹھپ، وہ نسوار بن رہی ہے۔ اسی طرح اللہ اللہ، نفس کے اوپر اللہ اللہ، اس نفس کو اتنا اس کے نیچے رگڑا دو کہ یہ نفس پگھل کر نورانی بن جائے، یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جائے، اس نفس کا تعلق صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے ساتھ ہو جائے، اتنا جوہر کامل بنے کہ خدا اس پر رشک کرنے لگ جائے اور خدا اس کو دیکھ کر مسکرانے لگ جائے۔ مزہ تو تب ہے نا جسم میرا ہو، جسم آپ کا ہو، اس کے اندر نفس ہو اور اس نفس پر خدا خوش ہو، کمال تو یہ ہے۔ اور ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں محلے والوں کو، خوش کر رہے ہوتے ہیں اپنے سیاسی لیڈروں کو، خوش کر رہے ہوتے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو، خوش کر رہے ہوتے ہیں اپنے حلقہ جی وہ ہماری بڑی تعریف کرتے ہیں، جی میں بڑا سیانہ ہو گیا ہوں، آج پتہ ہے 20 بندوں نے میری تعریف کی ہے۔ پھر آ کر شیشے آگے کھڑا ہوتا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا ہوں، سمجھدار ہو گیا، بڑے لوگوں نے آج میری تعریف کی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک عورت نے مجھے کہا جی میرے میاں کی اصلاح کریں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے صبح 8 بجے شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے 11 بجے تک، پھر مجھے پوچھتا ہے کیسا لگتا ہے، ٹھیک لگ رہا، کیسے لگتا ہے؟ کہتی ہوں ٹھیک ہے جاؤ کام پہ، پھر آ کر کہتے ہیں کپڑے کیسے لگتے ہیں؟ کوئی ایسا تعویذ دیں یہ شیشے کے آگے سے ہٹے۔ اور میں علاج بتلاتا ہوں، جب اپنے نفس کو اور اپنے خواہش کو سامنے رکھو گے اور اس پر اللہ اکبر کی ضربیں لگاؤ گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 لا الہ الا اللہ، جب یہ ضربیں لگتی ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کی ساری گناہوں کی سیاہی دھل گئی، یہ نورانی بن گئی، اس کو صاف کیا جائے، اس کا زہر مارا جائے۔ اور جو انسان زندگی بھر یہ کام کرے گا، قرآن پاک کہتا ہے بالغدو والآصال، یہ جو آیت میں نے پڑھی نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس کے آخر میں آتا ہے بالغدو والآصال، صبح شام یہ کام کرو۔ اور جہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ، صبح شام کا مطلب صبح کا ٹائم اور شام کا ٹائم مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ دن رات ہر لمحہ۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ایسے نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ کبھی کوئی لمحہ تم غافل نہ بنو۔ قربان جاؤں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، انسان اگر زبان سے ذکر نہ بھی کر رہا ہو، اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہو، یہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ زبان سے ذکر نہیں ہو رہا لیکن دل میں اللہ موجود ہے، دماغ میں اللہ موجود ہے، نفس میں اللہ موجود ہے، روح میں اللہ موجود ہے، یہ ہے ذکر کی ایک قسم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ بنو۔ کیوں غافلوں میں سے نہ بنو؟ غفلت کرو گے شیطان داخل ہو جائے گا جسم میں۔ اور جو آدمی ساری زندگی ذکر کرتا ہے اس کی آخری بات سنا کر تقریر ختم کرتا ہوں، پھر یہ عنوان بھی ختم ہو جائے گا۔ سنو ذرا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے نفس میں،
आजिज़ी के साथ, खौफ के साथ, ज़्यादा शोर शराबा भी ना करो, और सुबह शाम यानी ताहयात करो, गफलत भी ना दिखलाओ। ये ज़िक्र अपनी ज़िंदगी पूरी पर इसको लाजिम कर लो। नतीजा क्या होगा? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा माता अला ज़ालिका इल्ला दखलल जन्नह। अब अरबी आप समझते होते तो आपको इसके तर्जुमे का खुद ही मज़ा आता। हुज़ूर फरमाते हैं, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मा मिन अब्दिन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, इस दुनिया में जो भी बंदा ऐसा है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, सुम्मा माता अला ज़ालिका, हत्ता कि उसकी ज़िंदगी की शाम हो गई, जब मरने लगा उस वक़्त भी उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कौले ला इलाहा इल्लल्लाह पर इसकी मौत हुई। जब मरने से पहले इसने कलमा पढ़ लिया, जिस आदमी की मौत से पहले उसकी ज़ुबान पर कलमा आ जाए, हुज़ूर फरमाते हैं दखलल जन्नह। कहाँ गया? दखलल जन्नह। इसीलिए मैं अपने अजीज़ों से कहा करता हूँ, जिसका बाप कलमा पढ़ के मरे उस पर रोना नहीं, जिसकी माँ कलमा पढ़ के मरे उस पे रोना नहीं, जिसका भाई कलमा पढ़ के मरे उस पे रोना नहीं, जिसके दोस्त अहबाब कलमा पढ़ के मरे उन पे रोना नहीं। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने बिशारत सुना दी दखलल जन्नह, वो तो दुनिया के अजाबों से जान छुड़ाकर जन्नत में दाखिल हो गया। सारी कायनात झूठ बोल सकती है, मेरे मोहम्मद की ज़ुबान पे झूठा कलमा नहीं आ सकता। हुजूर ने अलामत बतला दी, जिसने अपने नफ्स में अल्लाह का जिक्र किया, तज़र्रुअन व खीफा, आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ जिक्र करता रहा, और फिर वो हमेशा जिक्र करता रहा बिलगुदुव्वी वल आसाल, और फिर गाफिल भी ना बना, सारी ज़िंदगी पढ़ता रहा। ये ज़िंदगी की प्रैक्टिस उसको मौत के वक्त काम आ गई। मरते हुए उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर फरमाते, मैं मुहम्मद ज़मानत देता हूँ, इधर इसकी आंखें बंद हुई, उधर जन्नत के दरवाजे खुल गए। तो फिर कौन चाहता है कि सीधे जन्नत में जाए? जो जो चाहता हाथ खड़ा करो। सीधा जन्नत में जाने वाला, जिसका जहन्नम से होकर शौक हो वो ना। बाद लोग होते हैं ना, कहते हैं ये इलाका भी देख लें वो भी देख लें। जिनको जहन्नम देखने का शौक हो वह ना, जो सीधे जन्नत में जाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें सारे। तो फिर आज से ये फैसला करो इस कुरान की आयत और हदीस की रोशनी में, हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। हर लम्हा क्या होगा? इसके ला इलाहा की बड़ी फजीलतें हैं, मैं आपको सुनाऊँ अब तड़प जाए, लेकिन मैं एक फजीलत सुनाकर बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जो ज़िंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह पर मेहनत करेगा, पढ़ता रहेगा। हुजूर ने लफ्ज़ कौल इस्तेमाल किया, मन काला, जो कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नगमे गाता रहा और बाकायदा दुनिया पर इस कलमे के बोल बोलता रहा, आवाज़ें लगाता रहा, दुनिया को बतलाता रहा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और मौत का वक्त आया और उस वक्त भी इसने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह की तरफ से मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ, हिसाब किताब भी नहीं होगा, सीधा जन्नत में जाएगा। तो कौन कौन है? अब ज़्यादा नहीं, चलते फिरते हुए आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, लेकिन रात को और सुबह दो टाइम, नमाज फजर के बाद और रात सोते टाइम, कम अज़ कम 200 दफ़ा आंखें बंद करके पढ़ ले आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। और जहाँ सांस टूटे वहाँ पढ़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ये प्रैक्टिस करते जाओ। जो आदमी यहाँ ज़ुबान से करेगा दिल में उतरेगा, दिल से करेगा रूह में उतरेगा, और रूह में जाएगा तो नफ्स पे गालिब हो जाएगा। जब नफ्स पे गालिब होगा तो मरते हुए भी अल्लाह कलमा नसीब फरमाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल